ایک یہودی بچہ آپ کو آ کے ملا کرتا تھا، چند دن ہوئے آیا نہیں، آپ نے کہا وہ ایک یہودی بچہ آتا تھا، کدھر؟ کہا جی بیمار ہے۔ اچھا چلو اس کا حال پوچھیں۔ کتنی دور تھا؟ 7 میل، 7 میل پیدل گئے آپ اس کے لیے۔ دیکھو ہمارے بھائی سے ہو جائے تو ہم اس کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں، سگے بھائی، ایک چھاتی کا دودھ، ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بھائی، رشتوں پر اونچ نیچ ہو جائے تو سگے بھائی بہن ایک دوسرے کو سلام چھوڑ جاتے، ملاقات چھوڑ جاتے۔ اور یہ یہودی اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام محبت سکھاتا ہے۔ میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں لیکن چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، عظیم الشان کا لفظ میری یادداشت میں صرف یہی ہے اور کہیں نہیں ہے۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ جنت کا ملنا بھی بڑی وڈی شے ہے، لیکن جنت میں نبی کا پڑوس ملنا تو جنت تو بھی وڈی شے ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے، ان استطعت او قال ان قدرت۔ بیٹے ذرا مشکل ہے کام، نبی کے پڑوس میں گھر چاہیے تو پیسے تو زیادہ ہی لگیں گے نا، تھوڑے پیسوں سے تو نہیں بنے۔ ان استطعت او قال ان قدرت، اس میں لفظ سے جو ایک معنی اشارہ ہو رہا ہے، میں وہ اشارہ بتا رہا ہوں، لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس میں جو اشارہ وہ بتا رہا ہوں کہ بیٹے ذرا زور لگانا پڑے گا اور چوکھا ہی زور لگانا پڑے گا میری سنت کے لیے۔ پگڑی بھی سنت ہے، داڑھی بھی سنت ہے، لیکن عظیم سنت میرا نبی یہی فرما رہے ہیں۔ اور پھر کہا ان تصبح و تمسی، بیٹے یہ ساری زندگی کا زور لگانا ہوگا، یہ ایک دفعہ کے سے نہیں ہوگا، ساری زندگی تجھے پسینہ بہانا پڑے گا، تب تو میری اس سنت پہ قابو پائے گا، لیکن تجھے ملے گا تجھے میں مل جاؤں گا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَفْعَلْ۔ بیٹا اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ پیدا۔ آپ غور فرمائیں، کسی کے لیے، لِأَحَدٍ، کسی کے لیے، بیٹا مسلمانوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، جنید بغدادی جیسے لوگوں کے لیے، رابعہ بصری جیسی عورتوں کے نہیں، 7 ارب انسان اس وقت ہیں، اس وقت پتہ نہیں کتنے انسان تھے، اور یہ قیامت تک کا دستور میرے نبی بتا رہے ہیں کہ میری عظیم الشان سنت یہ ہے کہ دل کو سب سے صاف کر دو، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ صاف کرو گے 10 دفعہ پھر گندا ہوگا، اس لیے کہا ان تصبح و تمسی، بیٹا ساری زندگی جھاڑو لے کے لگے رہنا۔ کل جو گھر کی صفائی ہوئی تھی آج وہ کام نہیں آئے گی، آج پھر صاف کرنا پڑے گا، یہ ساری خواتین جانتی۔ کل جو لان کو صاف کیا تھا اور کل جو لاؤنج کو صاف کیا تھا آج پھر جھاڑو چلے گا۔ ایسے ہی دل کے آنگن میں لوگوں کے منفی رویوں سے ہر وقت کھوٹ آئے گا، غصہ بھی آئے گا، بغض بھی آئے گا۔ میرا نبی کہا جھاڑو دے دے، جھاڑو دے دے، صاف کر دے، صاف کر دے، صاف کر دے، میرے ساتھ ڈائریکٹ ہو جا، میرے ساتھ ڈیل کر کہ تو اس کو پی کے صاف کر، میں تجھے مل جاؤں گا۔ سبحان، کیا زندگی سکھائی ہے۔ اور اب ہمارا نفرت، اور مثلا ایک آدمی جو دیندار ہے نا وہ بے دین لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا، یہ ہم تو دنیا دار ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہر مسلمان دنیا دار ہے اور دیندار ہے۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ دیندار ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے۔ لیکن شیطان نے کیا چکر چلا ہے؟ دیندار، ان کے اندر تکبر ڈال دیا۔ پردے والی عورت بے پرد کو ایسے دیکھتی ہے جیسے پتہ نہیں آگے کوئی کافر آ گئی، پگڑی والا داڑھی والا بغیر داڑھی والوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے یہ مسلمان ہی کوئی نہیں۔ لا شعور کی بات کر رہا ہوں، لا شعور میں دیندار ایک تکبر پیدا ہو گیا۔ اور ہم دنیا دار ہیں جی، ہم دنیا دار ہیں، رشوت حلال، بدکاری حلال، جھوٹ حلال، ہر شے حلال، اور جی ہم تو دنیا دار ہیں۔ ارے تجھے کس نے کہا تو دنیا دار؟ تو دیندار پہلے ہے۔ دنیا کون ہے جو دیندار نہیں؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اور کون ہے جو دنیا دار نہیں؟ جو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے، ایک چھت کے نیچے رہتا ہے، دنیا دار تو ہے۔ لیکن شیطان نے ایسا چکر ڈالا، ہم تو دنیا دار ہیں، چل شراب بھی حلال، بدکاری بھی حلال، ہر شے حلال ہوگی، اور ہم تو دیندار ہیں، تکبر پیدا ہوگی۔ اور میرے نبی نے تکبر کی جڑوں کو کاٹا۔ چلو بھئی اس کا حال پوچھیں، کون؟ کسی صحابی کی اولاد نہیں ہے، یہودی کا بیٹا ہے۔ 7 میل بنو قریظہ، 4 میل ہے قبا، اور پھر 3 میل آگے رہتے تھے بنو قریظہ کے کعب بن اشرف کا گھر ابھی بھی وہاں باقیات کھڑی۔ پہنچے تو وہ مر رہا تھا، تو آپ نے دیکھا تو کہا بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے بیٹا، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے ایسے ابا کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، کم بخت کو پتہ ہے کہ سچے ہیں، انہوں نے کہا اطیع ابا القاسم کا مان لے اس کی۔
تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی جان نکل گئی، وہیں جان نکل گئی۔ تو میرے نبی ایسے کھڑے تھے نا، یوں ہو گئے، پنجوں پہ ہو گئے، یوں سے یوں ہو گئے، ایسے پنجوں، خوشی سے بچے نہیں پنجوں پہ ناچنے لگتے، تو میرے نبی خوشی سے پنجوں پر ہو گئے اور کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے میرے وسیلے سے جہنم سے نجات دے دی۔ میرے نبی ایک خوبصورت لائف لے کر آئے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے کہ مجھے زندگی کا حسن 7 بر اعظم پھر لو، آفا کہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، ساری دنیا گھومو، اللہ کی قسم اس سوال کا جواب کہیں سے نہیں ملے گا۔ لائف کیسے خوبصورت، آپ کی صحت اچھی ہو سکتی ہے، لائف کیسے خوبصورت، زندگی کیسے خوبصورت، وہ صرف در مصطفیٰ سے یہ دولت ملی اور کہیں سے نہیں ملی۔ میرے نبی نے ایسے جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا اور فلسفیوں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے، گھر میں کیسے ہونا ہے، دفتر میں کیسے ہونا ہے، باہر کیسے ہونا ہے، جنگ میں کیسے ہونا ہے، امن میں کس طرح ہے، فقر میں کیسے ہے، غنا میں کیسے ہے، امارت میں کیسے ہے، بادشاہی میں کیسے ہے، زندگی کے ہر روپ کو اجالا دے دیا۔ کیا مطلب؟ ہمارے اکثر ڈاکٹر نہیں ہیں، تاجر ہیں، وہ مریض کو مریض کی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ مریض کو ایک گاہک کی نظر سے دیکھتے، ایک کلائنٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک گاہک آ گیا ہے۔ وکیل کے پاس کو جب مظلوم چل کے آتا ہے تو وہ اسے مظلوم نظر نہیں آتا، وہ اسے نظر آتا ہے میرا گاہک آ گیا ہے۔ یہ زوال ہے، جب زوال آتا ہے تو جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو ہر عضو خراب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ایسی قوموں پہ بھی بوڑھاپا ہے۔ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص پہ بڑھاپا آتا ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتا، ایسے ہی قوموں پہ بڑھاپا آتا ہے جو ریورس نہیں ہوا کرتا، پھر ان کی جگہ کوئی اور ہی قوم آ کے لیتی ہے، انہیں مٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو جب زوال آیا ہے تو ہر شعبہ وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو چکا ہے، اور اس کا یہ حل ہے کہ ہم اپنے نبی سے جڑ جائیں۔ آپ اچھا کر رہے ہیں جو ایک کانفرنس رکھ رہے ہیں کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، تو آپ کو یا مجھے یا ہر شعبے والے کو راہبری ملے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے۔ جتنا آپ کی محبت عزت ہمارے دل میں ہوگی اتنا ہم جڑ سکیں گے، ورنہ سب پیسہ بنا رہے ہیں، آپ بھی پیسہ بنائیں گے، ہمارے سیاستدان بھی بنا رہے ہیں۔ جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجى، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے۔ انہوں نے کہا انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آگئے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل، لارڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر، پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لك في النهار سبحا طويلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وکلا وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں. کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نہیں دیکھا. کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں. عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے. طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا. نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی. قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید. آپ کی آنکھوں کا ذکر لا تمدن